نازل کیا ہے، اسی طرح قیامت تک بچانے کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ایک محمد کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچایا ہے اور 12 محمدوں کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو بچا کے رکھا ہو۔ تو یہی عرض کرنا اس حدیث ثقلین نے کہ جہاں اور کتابیں ہمیں اصلی صورت میں نہیں ملتی، نہ توریت ملے گی، نہ زبور ملے گی، نہ انجیل ملے گی، اور نہ انبیاء ما سلف کے صحیفے ملیں گے، مگر قرآن الحمدللہ پورے کا پورا ملے گا، کہیں بھی ایک لفظ نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ وہ کیوں نہیں مل رہی کتابیں اور یہ کیوں مل رہی؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ صاحب توریت دنیا سے گئے، موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنی توریت امت کے سپرد کر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پڑھتے رہو۔ جناب داؤد دنیا سے گئے، زبور دے گئے، یہ اللہ کی کتاب ہے، پڑھتے رہو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، انجیل امت کے سپرد کر دی، یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہارے لیے، تم پڑھتے رہو۔ امت نے کیا حشر کیا؟ توریت کی اصلی زبان نہیں چھوڑی، نہ زبور کی نہ انجیل کی، اور جتنے مطالب تھے ان کو بدل دیا، جو چیزیں اچھی لگی ان کو اس میں ڈال دیا، جو چیزیں اچھی نہیں لگی اپنے مزاج کے خلاف تھی اس کو اللہ کی کتاب میں سے نکالا۔ انہوں نے کسی کے سپرد نہیں، مگر میرا نبی قرآن کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ حضرت موسیٰ نے کیوں نہیں کسی کے سپرد کیا؟ کوئی علی جیسا ہوتا تو اس کے سپرد کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی علی جیسا ہوتا تو انجیل اس کے سپرد کرتے، داؤد کے پاس کوئی علی جیسا ہوتا تو وہ اپنی زبور اس کے سپرد کر دے، مگر محمد مصطفیٰ کے پاس نفس محمد علی ابن ابی طالب موجود تھے، لہذا میرے نبی قرآن کو امت کے سپرد نہیں کر کے گئے بلکہ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے سپرد کیا، اور یہ کہہ کے سپرد کیا القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ کسی ایسی چیز کو چھوڑا جائے جس کا کوئی لکھا ہوا وجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا ہی انسان کی عقل قبول نہیں کرے گی کہ حضور نے کہا ہو کہ میں تمہارے اندر قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن حضور لکھواتے تھے، اور کاتب وحی وہ ہو جو پہلی وحی سے آخری وحی تک میرے نبی کے ساتھ ہو، مگر سنت نہیں لکھواتے تھے۔ سنت سے مراد ہے حدیثیں، حدیثیں نہیں لکھواتے تھے۔ یہ مسلم ہے کہ سرکار دو عالم اپنی حدیثیں کسی کو لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ میرے طریقے کو دیکھتے جاؤ اور اسی طرح عمل کرتے چلے، یہ ہے سنت۔ لکھواتے اس لیے نہیں تھے کہ حضور کی ایک مشہور حدیث ہے، اسے قول مبارک کہہ لیں، علماء اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ کثر علی الکذابون، کہ میرے بارے میں جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہو گئی۔ جب رسول اللہ کے زمانے میں لوگ ادھر ادھر کی باتیں رسول اللہ سے منسوب کر دیا کرتے تھے، تو اب مجھے بتائیں کہ اگر حضور حدیثیں لکھواتے تو حضور کے بعد کیا کیا اس کے اندر دخالت نہ کی جاتی اور کن کن چیزوں کو اس حدیثوں کے اندر داخل نہ کر دیا جاتا۔ میرے نبی نے اہتمام یہ کیا ہے کہ قرآن بھی محفوظ رہے اور سنت بھی محفوظ رہے۔ سنت کو محفوظ اس طرح نہیں کرایا کہ کاغذوں پر لکھوایا جائے، میرے نبی نے سنت کی حفاظت کے لیے اپنے اہل بیت کو پیش کیا ہے کہ یہ اہل بیت وہ ہیں جن سے میری خوشبو آئے گی، یعنی میرے ہر عمل کی خوشبو میرے اہل بیت کے ساتھ آئے گی، لہذا قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت کو رکھا ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی ہوتی رہے اور محمد کی سنت بھی پہنچتی رہے۔ اس لیے کہ سنت پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم کی سنت کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ 3 قسم کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ بیویاں جو رسول اللہ کے نکاح میں آئیں،
جنہیں ازواج پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ایک امت ہے رسول اللہ کی امت، اور ایک ہے رسول اللہ کے اطرت، رسول اللہ کے اہل بیت۔ خواتین کا تعلق گھر کے اندر ہے جی، وہ نامحرموں میں نہیں آ سکتے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے قرنا فی بیوتکن، بس اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو۔ تو ظاہر ہے کہ امہات المومنین گھروں کے اندر رہیں گی، باہر نہیں آ سکتی۔ اور امت جو ہے وہ باہر رہے گی، اندر نہیں آ سکتی جی۔ بھائی امہات المومنین مومنین کی مائیں ہیں، ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہماری مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کے لیے محرم ہو جائیں گے، جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ محرم ہوتے ہیں، اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کے علماء کی بات نقل کر رہا ہوں۔ مولانا مودودی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی کچھ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہ وہ اس اعتبار سے مائیں ہیں کہ پیغمبر کے بعد کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ سے نبی کے بعد نکاح نہیں کر سکتا، جس طرح ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ محرم ہو گئی۔ اور یہ مولانا مودودی کا جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کی کسی زوجہ کی بہن ہماری خالہ کہلائے، یا نبی کی کسی زوجہ کا بھائی ہمارا ماموں کہلائے۔ مولانا مودودی نے ہی کسی کو ماموں نہیں مانا ہے، تو بعض مولوی اہم ہی امت کو ماموں بنائے چلے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور ساری امت کو ایک ہی ماموں نظر آتے ہیں۔ یہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے امہات المومنین کی تفسیر میں اس چیز کو درج کیا، جسے دیکھنا ہو صبح جامعہ آ جائے میں دکھا دوں کہ یہ صرف مائیں اس اعتبار سے ہے کہ امت کا کوئی شخص نبی کے بعد ان سے نکاح کرنے کی خواہش نہ رکھے، یہ مائیں ہیں۔ لیکن وہ ہمارے لیے محرم نہیں ہو جاتی کہ امت کے لوگ ازواج مطہرات کے گھر کے اندر چلے جائیں اور جا کے ان سے گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ اب اللہ جانے وہ کیسے لوگ تھے تو جا کے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ تو ازواج باہر نہیں آ سکتی، اور امت نامحرم ہے، یہ نبی کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ تو نبی کی کچھ سنت گھر کے اندر ہے اور کچھ سنت گھر سے باہر ہے۔ جو اندر ہیں انہیں باہر والے معاملات کا پتہ نہیں ہے، جو باہر ہیں ان کو اندر والے معاملات کا پتہ نہیں ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو نبی کے ساتھ گھر کے اندر بھی ہو اور نبی کے ساتھ گھر کے باہر بھی ہو، اور وہ بتائے کہ نبی کا تعلق گھر کے اندر کیسا تھا، گھر کے باہر کیسا تھا۔ ایسی شخصیت یا علی نظر آئے گی یا علی کے بیٹے نظر آئیں گے۔ جناب امیر علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم امیر المومنین ہے یا امام حسن اور حسین ہے، جو اہل بیت پیغمبر ہیں کہ جہاں نبی ہوں گے وہاں اہل بیت ساتھ ہوں گے۔ یہ گھر میں جائیں گے نبی تو علی اور حسنین نبی کے ساتھ ہیں، اگر یہ گھر سے باہر آئیں گے تو علی اور حسنین گھر سے باہر نبی کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے ان دونوں کے دامن کو تھامنا ہے، قرآن اور اہل بیت جی۔ اگر فرض کریں کہ قرآن و سنت بھی کہا ہو نا تو بھی فرق نہیں پڑتا، یعنی دونوں صورتوں میں دو چیزیں دی ہیں، چاہے قرآن اور اہل بیت کو مانے جیسے ہم مانتے ہیں، یا امت قرآن اور سنت کو مان لے جیسے بعض لوگ مانتے ہیں۔ کہ البتہ ہمارے برادران اہل سنت میں بھی اکثریت جو ہے علماء کی اور عوام کی وہ قرآن کے ساتھ اہل بیت ہی کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سنت کو بھی مانے نا تو بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ نبی دو چیزیں دے کر گئے ہیں، ایک چیز دے کر نہیں گئے ہیں۔ اور جو بھی ہو قرآن کے ساتھ اہل بیت ہو تب بھی ٹھیک، سنت ہو تب بھی ٹھیک، مگر میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن اور امت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کے ساتھ یا اپنی سنت کو چھوڑا ہے یا اپنی اطرت اہل بیت کو چھوڑا ہے، امت کے لیے چھوڑا ہے، امت کو نہیں چھوڑا قرآن کے ساتھ۔
لہذا امت کے گمراہ ہونے کا چانس ہے لیکن اہل بیت کے گمراہ ہونے کا چانس نہیں. اور یہ جو جملہ ہے حدیث کے آگے، نبی کریم کا احتیاط یہی ہوتا تھا کہ جملے کو اس طرح مکمل کرتے تھے کہ کوئی ابہام نہ رہے، انسان اپنی عقلیں استعمال نہ کرے تو وہ الگ بات ہے. پیغمبر کیا فرما رہے؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ دونوں کے دامن کو تم تھامو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اور یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوں گے. جو سنت ہے وہ تو قرآن کی تفسیر ہے. یہ تو جملہ نہ بھی کہیں تو تفسیر اپنے قرآن سے جدا ہو ہی نہیں سکتی. یہ جملہ ہی بتانا کہ یہ ایک دوسرے سے قیامت تک جدا نہیں ہوں گے بتا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت نہیں ہو سکتی. کوئی ایسی شخصیات ہیں جو قیامت تک قرآن کی تفسیر لوگوں کے لیے بیان کرتی رہی اور وہ ظاہر